فنڈ میں اضافہ ہوا ہے، پاکستان کے ہسپتالوں کی حالت زار کیا ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ جو آج کی رپورٹ ہے اس کے حوالے سے پاکستان کے وفاقی وزیر نیشنل ہیلتھ سروس عامر محمود کیانی، انہوں نے کہا ہے کہ وزیر اعظم کا ویژن ہے کہ غریب گھرانوں کو صحت کی بہترین سہولیات فراہم کی جائیں۔ بہت اچھا ویژن ہے اور اس میں ہونا بھی چاہیے، اور اسی طرح انہوں نے کہا کہ 1,40,00,000 گھرانوں یعنی تقریباً 8 کروڑ لوگ جو ہیں پاکستان کے مختلف اضلاع میں بستے ہیں، ان کے لیے ایک وزیر اعظم کی طرف سے ایک نیا پروجیکٹ یا پروگرام کا جو ہے آغاز کیا گیا ہے، اور اس سے 8 کروڑ پاکستانی لوگ جو ہیں وہ صحت کارڈ سے فائدہ اٹھا پائیں گے۔ وفاقی وزیر نے مزید کہا کہ ہیلتھ کارڈ کے اجرا کے بعد ایسے افراد جو 200 روپے روزانہ کمانے والے ہیں انہیں بہترین طبی سہولیات مہیا کی جائیں گی۔ اچھا، اس میں ایک بات اور بھی ہے کہ وزیر اعظم پاکستان جو سابق وزیر اعظم تھے نواز شریف، ان کی طرف سے 2015 میں ہیلتھ کارڈ کا اجرا کیا گیا تھا، اور بہت سے لوگوں کو ہیلتھ کی سہولیات کے لیے اس کارڈ کو بڑا اہم سنگ میل قرار دیا گیا تھا۔ لیکن دوسری طرف ہم بڑھتے ہیں، جو گراؤنڈ ریالٹی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہسپتالوں کی صورتحال ہے وہ بہت ابتر ہے، بالخصوص جو سرکاری ہسپتال ہیں پاکستان کے، وہاں پر جو سہولیات ہیں، ہر پاکستانی سے اب سروے کروا کے پوچھ لیں کہ سرکاری ہسپتالوں میں علاج اچھا ہوتا ہے یا وہاں پر وہ سہولیات ملتی ہیں جو ہونی چاہیے۔ پھر اگر یہ موازنہ کر لیا جائے کہ پاکستان کے سرکاری ہسپتال کتنے ہیں اور پرائیویٹ کتنے ہیں، تو پرائیویٹ بہت زیادہ ہیں، بلکہ 3 گنا زیادہ ہوں گے سرکاری ہسپتالوں کی بنسبت۔ اور پھر پرائیویٹ ہسپتالوں میں جو فیسوں کا معاملہ ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے، جس پر سپریم کورٹ بھی کئی بار ایکشن لے چکی ہے، معاملات چلتے رہے ہیں کہ ڈاکٹر فیسیں زیادہ لیتے ہیں، اور سرکاری ہسپتال والے ڈاکٹروں نے پرائیویٹ کلینک کھولے ہوئے ہیں جہاں پر وہ عوام کو کہا جاتا ہے کہ لوٹتے ہیں۔ اب ایک یہ معاملہ ہے، اور دوسری طرف سے پھر جو صحت کی سہولیات ہیں ہسپتالوں کے اندر وہ بھی بہت ناپید ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو عوام ہے وہ لائنوں میں کھڑی ہو جاتی ہے۔ پاکستان کے بڑے بڑے جو سرکاری ہسپتال ہیں، بالخصوص جو اسپیشل جو ہسپتال ہوتے ہیں جیسے دل کے ہسپتال ہو گئے اور دیگر امراض کے جو اسپیشل امراض ہیں اس کے ہسپتال ہوتے ہیں، لائنیں لگی رہتی ہیں، لوگ 8-8 گھنٹے لائنوں میں کھڑے ہوتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں، غریب ہوتے ہیں، لیکن انہیں پھر بھی نمبر نہیں ملتا، یا ملتا ہے تو کئی دن کے بعد ڈیٹ ملتی ہے۔ بہت سے لوگ صحت کی سہولت بر وقت نہ ملنے کی وجہ سے دنیا سے بھی چلے جاتے ہیں۔ یہ ہے پاکستان کی صورتحال جو عوام جس کا سامنا کر رہی ہے۔ دوسری طرف آپ اگر حکمرانوں کو دیکھ لیں تو پاکستان کے جو حکمران جو سیاستدان ہیں، شاید ہی کم و بیش ہی کچھ لوگ ہوں گے جن کا کوئی ایسا مسئلہ ہو وہ باہر سے علاج نہ کرواتے ہوں۔ لندن کے بڑے بڑے ہسپتالوں میں پاکستان کے سیاستدانوں کے، حکمرانوں کے، بیوروکریٹس کے، چاہے وہ کسی بھی ادارے سے ہوں، چاہے جرنیل ہوں یا کوئی بھی ہوں، وہ بیرونی دنیا سے علاج کرواتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پھر وہاں پر جو علاج ہوتا ہے باقاعدہ پاکستان کے جو سیاستدان ہیں، پارلیمنٹ کے اراکین ہیں، ان کو بونس بھی ملتا ہے، الاؤنس بھی ملتے ہیں صحت کے حوالے سے، مزید بھی ان کے لیے اس طرح کی سہولیات ہوتی ہیں۔ اب سوال یہ عوام کرتی ہے کہ ہمارے لیے تو ایسے ہسپتال ہیں جن میں بنیادی سہولیات بھی نہیں ہیں اور لائنیں لگ کے ہمیں دوائی لینی پڑتی ہے، دوسری طرف سے حکمران ہیں ہمارے جو چھوٹا سا مسئلہ بھی ہو جائے باہر جاتے ہیں، تو یہ تضاد نہیں ہے۔ حکومت پاکستان تحریک انصاف کا اچھا انیشیٹو ہے، انہوں نے کہا کہ ہم 8 کروڑ لوگوں کو صحت کارڈ دیں گے اور اس کے حوالے سے مزید فنڈ بھی دیں گے صحت کے حوالے سے، لیکن یہ معاملہ بھی روکنا ہوگا تحریک انصاف کو کہ جو فرق ہے عوام کے درمیان میں اور سیاستدانوں کے درمیان میں اور حکمرانوں کے درمیان میں، اسے روکنا ہوگا، اور تبھی جا کر عوام میں پذیرائی بھی ملے گی اور کامیابی بھی ہوگی۔ بہرحال مزید بات کریں گے، اس کے علاوہ ایک اور سٹوری ہمارے پاس ہے۔